پیار سے خالق نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہوں آپ کا میزبان میر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی 49 نیوز. ناظرین آج کے ہمارے پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ صاحب زادہ طاہر مرزائی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ استاد محترم سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب. میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہمارے پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے, ان سے سوال بھی کریں گے فلسطین کے حوالے سے. جی کا فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم و ستم دیے جا رہے ہیں, مسلمان ماؤں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور بہنوں کی عزت تاطار کر دی جاتی ہے اور بھائیوں کو بہنوں اور ماؤں کے سامنے ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں سوال کروں گا سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب سے کہ جو فلسطین میں یہودی ہیں وہ بیت المقدس مسجد اقصی کی جگہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. آج ہم ہیکل سلیمانی کے حوالے سے علامہ صاحب سب سے بھی سوال کریں گے. سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب سے کہ سر آپ بتائیں کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کی تفصیل ذرا بیان کر دیں, تاریخ میں اس کی کس طرح منظر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جناب یہ ہیکل سلیمانی کی جو تاریخ ہے اصل میں بنو اسرائیل جو تھے یہ خانہ بدوش زندگی کر رہے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ وہاں سے نکلے تو یہ 40 سال تک صحرا نوردی کرتے رہے. تو وہی ان کی خانہ بدوش والی زندگی تھی, یہ خیموں میں گزر بسر کرتے تھے اور عبادت کے لیے ان کی کوئی مستقل عبادت گاہ نہیں تھی. یہ اپنے خیمے میں ہی عبادت کرتے تھے اور تابوت سکینہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا, جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں ان تک جتنے بھی تبرکات اس میں موجود تھے. اور یہ جب بھی جنگ کرتے تو اس کو اپنے آگے رکھتے تو اس کو خیمے میں رکھا جاتا تھا اور اسی کی طرف یہ منہ کی عبادت کرتے تھے. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک محبت ایک عبادت خانہ جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشاورت کی, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے دور میں ممکن نہیں ہے, یہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوگا. لیکن انہوں نے ایک پختہ جو ہے عبادت خانہ تعمیر کیا اور اس کے 3 حصے تھے. پہلا جو حصہ تھا وہ عوام کے لیے مختص تھا جس میں عوام جو ہے وہ عبادت کرتے تھے. دوسرا حصہ جو تھا وہ خواص کے لیے تھا جس میں ان کے وہ جو مذہبی رہنما تھے وہ عبادت کرتے تھے. اور جو تیسرا حصہ تھا وہ تابوت سکینہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. تو اس کی جو تعمیر ہے باقاعدہ وہ 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہوئی. اور پرانی جو نس ہے اس کی روح سے اس کو جنات نے تعمیر کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایک لکڑی کی عصا پر ایک لگائے ہوئے تھے اور جنات جو تھے وہ اس کی تعمیر کرتے رہے. اور اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روح ہے وہ پرواز کر گئی, لیکن جنات کو اس کا علم نہ ہوا. تو پھر جب وہ ہیکل تعمیر ہو گیا, وہ معبد تعمیر ہو گیا عبادت خانہ, تو پھر اللہ کی طرف سے وہ جو آپ کا عصا تھا اس کو دل نے کھا لیا. تو آپ جب آپ کا جسد ادھر جو ہے وہ گرا تو جنات کو پتہ چلا اور وہ بھاگ گئے. اتنی دیر میں وہ معبد جو ہے تعمیر ہو چکا تھا, اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. تو مختلف ادوار میں اس پہ حملے ہوئے. سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ بائبل کے حکمران مختصر نے کیا تھا اور وہ اس کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. اور وہاں جا کے اس نے بابل کے نزدیک جو ہے وہ غلاموں کی بستی تل ابیب کے نام سے جو ہے وہ آباد کی, جس میں اس نے ان یہودی غلاموں کو رکھا. اس کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے جو ہے وہ بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو جو ہے وہ غلامی سے نجات دی, ان کو واپس یروشلم میں آباد کیا. لیکن ان کی غلامی کی جو یاد ہے وہ ابھی ہے کہ انہوں نے اپنے
شہر کا ایک نام تل ابیب رکھا ہے جو ان کا دارالحکومت ہے. تو اس طرح مختلف ادوار میں جو ہے ہیکل سلیمانی پہ جوش ہوتی رہی اور وہ تباہ ہوتا رہا. تو ہیکل سلیمانی کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی ایک معمہ بنا رہا. اس کو مختصر پہ اٹھا کے لے گیا اور ابھی تک ویسے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور فرشتوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے کہیں پوچھ لیا ہوا ہے. تو یہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی دریافت ہو جائے. اچھا علماء آپ یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بیت المقدس کے جو انتظامی امور تھے وہ ٹھیک کے پاس تھے, اور جو تعلیمی نظام تھا یعنی کہ اندر جو تعلیم پڑھائی جا رہی تھی وہ مطلب کون سی تعلیم تھی, کن کا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا آج کے اس خوبصورت پروگرام کے افتتاح کی, اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو خراج عقیدت اس وجہ سے بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس خوبصورت عنوان کا آپ نے انتخاب کیا اور اس کو موضوع بحث بنایا, بڑی اشد ضرورت تھی بالخصوص ہمارے مسلمان لوگوں کے لیے کہ جن میں اکثر احباب کو ابھی تک یہ فلسطین کے مسئلے کی سمجھ ہی نہیں, اور ہر کوئی اپنی خام خیالی میں اس کو جیسا اس نے چاہا وہ اس کو سمجھتا رہا. تو اس پروگرام کی بدولت سے انشاءاللہ اس کی فلسطین کے مسئلے کی جو صحیح حقیقت ہے وہ انشاءاللہ لوگوں تک واضح ہو جائے گی, پہنچ جائے گی. بہرکیف جو آپ کا سوال آپ نے کیا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک تھا تو اس میں اس زمانے میں بیت المقدس شریف کی کیا صورتحال تھی. دیکھیں مجھ سے قبل سردار محمد علی قمر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے, اور میں اسی بات سے ہی اس بات کا ربط جوڑتا ہوں تاکہ بات مزید سہل اور آسان ہو جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے تک اس پر یہودیوں کا ہی قبضہ تھا اور یہودی لوگ ہی یہاں پر آباد تھے. حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس بیت المقدس میں یہودیوں کا انتظام تھا, اور یہودی مذاہب کے مطابق ہی مذہب کے مطابق ہی ان کی عبادات کا وہاں انتظام کیا جاتا تھا. اور اس کی بڑی واضح دلیل ایک ملتی ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے اور نماز کا حکم ملا تو بیت المقدس شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. الحمدللہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو اس وقت جو مدینے کے یہودی تھے ان کا یہ تانا دینا کہ آپ ویسے تو اپنا ایک الگ مذہب بیان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہے ہیں اور ایک آخری مذہب کے طور پر آپ سامنے آئے ہیں, لیکن آپ قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کو آپ رد کر رہے ہیں, عیسائیت کو یا یہودیت کو آپ رد کر رہے ہیں, اور لیکن قبلہ آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی ظہر کی نماز کے وقت میں کہ یا اللہ یہ میری خواہش ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں. اور دوسرے سپارے کے شروع میں ہی اس کا ایک تفصیلی واقعہ وہاں پر موجود ہے, لیکن ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں کا اس پر قبضہ تھا اور ان کے انتظام کے مطابق ہی یہاں پر عبادات وغیرہ کا سارا سلسلہ کیا جاتا تھا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد تقریباً 16 یا 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ مبارک آیا ہے تو اس زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے فلسطین کا آپ محاصرہ کریں. اس وقت جب آپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ گئے حضرت عبیدہ بن جراح اور فلسطین کا آپ نے محاصرہ کیا تو اس وقت پھر یہ اس کی سلطنت جو تھی, خیر وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے
خود کو سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، یہاں کے سارے انتظامات سنبھالیں، ہم آپ کے ماتحت یہاں رہیں گے اور اس کا آپ کو ٹیکس بھی ادا کرتے رہیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں یہ علاقہ آیا ہے اور بیت المقدس شریف پر بھی مسلمانوں کا انتظام ہوا، ورنہ اس سے پہلے یہودیوں کے زیر انتظام ہی یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ مختلف ادوار میں بیت المقدس کی جو فتوحات ہوئی ہیں اس حوالے سے ہمیں نہیں کرنے گے۔ اصل میں یروشلم جو ہے یہ ایک پہاڑی شہر ہے، ایک پہاڑی پر آباد ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ حضرت داؤد السلام جو ہے پتہ کیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی سلطنت میں داخل کیا۔ ان کے بعد پھر بابل کے حکمران بخت نصر نے اس پہ حملہ کیا اور یہاں سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کے وہ اپنے ساتھ بابل میں دے دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سائپرس جو تھا ایران کا بادشاہ، اس نے بابل کی سلطنت کو ختم کر دیا اور یروشلم جو ہے وہ اس کو اپنی سلطنت میں داخل کر دیا اور یہودیوں کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومی جو ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ یروشلم پر غار کی اور یروشلم کو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ وہاں کے باشندوں کو یہود تھے، کیونکہ یہود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے تھے، انبیاء میں آتے رہتے تھے، ان انبیاء کو وہ قتل بھی کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جو تیتوس نام کا ایک جنگجو ہے جو رومی ہے، اس نے زیادہ تباہی جو ہے وہ یہاں مچائی اور یروشلم کی مسجد جا رہی یہودیوں کی یہاں سے بے دخل کر دیا۔ تو یہودی یہاں سے جو ہے وہ مختلف ممالک میں بکھر گئے۔ تو پھر پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے اس میں چونکہ یہ جو یروشلم تھا یہ ترکی کا حصہ تھا، سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا، تو اس میں جرمنی اور ترکی جو تھے یہ اتحادی تھے، تو جرمنی کو شکست ہو گئی۔ تو پھر 1917 میں جو ہے وہ یروشلم جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ سے نکل گیا اور یہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے 1947 میں یہاں یہودیوں کو جرمنی سے لا کے آباد کیا گیا، چونکہ جرمنی میں ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا تھا جس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ تو جو بچے کچھ لوگ تھے وہ واپس یروشلم میں آئے اور یہاں پھر بھی مسلمانوں نے جو اس سے وہ نرم رویہ رکھا اور وہاں بسنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد 1967 میں ایک آسٹریلوی یہودی جو تھا اس نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی جو 3 گھنٹے تک جاری رہی اور بڑی مشکل سے اس پہ قابو پایا گیا اور مسجد اقصیٰ کا جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو پھر 1969 میں شاہ فیصل اور معمر قذافی اور ذوالفقار علی بھٹو اور یاسر عرفات، اس طرح کے جتنے بھی نامور حکمران تھے مسلم ممالک کے، انہوں نے ایک تنظیم بنانے کا سوچا اور OIC کے نام سے تنظیم جو ہے بنائی گئی، اسلامی بلاک بنایا گیا اور اس کا جو صدر دفتر ہے وہ جدہ میں رکھا گیا۔ تو اس طرح مختلف ادوار میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی، کبھی اس کو یہودیوں نے فتح کر لیا، کبھی ایرانیوں نے، کبھی رومیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، اور کبھی مسلمانوں نے اس کو آزاد بھی کروایا، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی ہے اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس کو آزاد کروایا گیا، اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی عثمانی سلاطین نے اس کو آزاد کروایا، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ پھر اب ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد مزید علامہ صاحب سے سوال بھی کریں گے، ڈاکٹر صاحب بھی سوال کریں گے۔ ابھی ہم ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس،
कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। तो आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। नाज़रीन, अगर हम अल्लामा ताहिर मंसूरी साहब से सवाल करेंगे कि अल्लामा साहब ये बताएं कि मौजूदा बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों और यहूदियों पर क्या तमाशा है? असल में डॉक्टर साहब ये मुझसे कबल सरदार साहब ने बड़ी इसकी भी वजाहत फरमाई है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने मुबारक में पहली दफ़ा फ़लस्तीन को फ़तह किया गया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से लेकर आप कह लीजिए तकरीबन 1947 तक ये सारा ज़माना तकरीबन इसमें मुसलमानों का ही कब्ज़ा रहा, और ये बैतुल मक़दस मुसलमानों के ही ज़ेर इस्तेमाल रहा। माँ सिवाय इसका 5वीं सदी हिजरी का सिर्फ वो दुरानिया जिसमें तकरीबन को 90 साल का वो दुरानिया बनता है कि जिसमें ईसाइयों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन वो बाद अज़ां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े जरीर लश्कर के साथ हमला किया और उन्होंने वापस इस्लाम की सल्तनत में इसको शामिल किया। तो अब ये तकरीबन 1250 या 1300 साल की एक तारीख़ है कि मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल ये इलाक़ा, ये जगह बैतुल मक़दस शरीफ और इसके गिरदोनुमा की मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल रही, और मुसलमान यहाँ आबाद रहे और अपनी ज़िंदगी वो मामूल के मुताबिक गुजार रहे थे। दरमियान में यूँ हुआ तकरीबन 1880 के दरमियान कुछ ख़ानदान यहूद के आकर दोबारा से आबाद हुए, और वो किसी कानून के तहत नहीं आए थे या किसी इजाज़त के तहत नहीं, ऐसे ही जैसे चंद बिखरे हुए अफराद आकर वो एक जगह पर रहने लग जाते हैं, ऐसे आके रहने लग गए, और आहिस्ता आहिस्ता उनका सिलसिला वहाँ बढ़ता गया या पैर जमते गए, और बाद में मुझसे कल बताया भी गया कि बाद में कुछ नशेब फराज से गुज़र कर मसला ये हुआ कि तुर्की के साथ तुर्की ने जर्मन का साथ निभाया जंग अजीम के अंदर, और उधर जो अरब ममालिक थे ये मिल गए अमेरिका के साथ। अब अमेरिका ने जब शिकस्त दी जर्मन को, अब उसमें तुर्की इनके साथ थे, तो उस वक़्त फिर ये जो तुर्की की चूँकि सल्तनत थी, बैतुल मक़दस फ़लस्तीन भी तुर्की की सल्तनत में था, और तुर्की को शिकस्त हो गई, यानी जर्मन को शिकस्त हो गया कि तुर्की को वो शिकस्त हुई जंग अजीम के अंदर। उस वक़्त फिर बरतानिया के इख्तियारात उसमें बढ़ते चले गए, और उन्होंने अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 1947 में बाकायदा यहाँ पर यहूदियों को आके आबाद कर दिया, और बाद में खैर उस पर भी शोर शराबा हुआ। लोगों ने कहा कि ये आप इनको बाकायदा हम पर कैसे मुसल्लत कर सकते हैं, यहाँ इनको रहने की आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं। तो फिर ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ले जाया गया, और वहाँ भी कहने के मिली भगत के साथ इस मसले को उन्होंने अपने हक़ में किया कि नहीं, दो कौमी नज़रिए का नाम पेश करके
کہ یہ دو قومی نظریے کے تحت جناب آپ کچھ ایریا وہ یہودیوں کو دے دیں اور کچھ ایریا جو ہے وہ مسلمانوں کو اس میں دے دیں. یہودیوں کو اس میں غالباً 40% حصہ دیا گیا تھا اور مسلمانوں کو 60% اس میں حصہ دیا گیا تھا. لیکن اب چونکہ پوشت پناہی تو ہو رہی تھی اور وقتاً فوقتاً مختلف موقعوں پر برطانیہ کی طرف سے امدادی کارروائیاں بھی چل رہی تھیں، تو اب ان کی پشت پناہی کی، برطانیہ کی پشت پناہی کی وجہ سے جو یہودی تھے یہ بڑے اکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ اقوام متحدہ والے فیصلے کے بعد بھی انہوں نے سکون نہیں کیا، بلکہ جو بقیہ کچھ خطے تھے آہستہ آہستہ ان پر بھی حملے شروع کر دیے، لڑائیاں شروع کی، وہاں سے مسلمانوں کو بھگانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہا. اور تنظیم تو یہ خیر اپنی پہلے ہی بنا چکے تھے اور اپنے ریاست کا یہ نام بھی رکھ چکے تھے، جو اسرائیل نام سے ریاست کا اپنا نام رکھ چکے تھے. تو اصل جو میں سمجھتا ہوں اس پورے معاملے کے اندر محاذر آئی ہے نا، وہ یہودیوں کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہودی رہ رہے ہیں، اور ممالک کے اندر اور بھی کئی مذاہب کے لوگ رہے ہیں. پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں پر عیسائی رہ رہے ہیں، ہمیں عیسائیوں سے کوئی تنگی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وہ ایک طریقے سے ایک قانونی طریقے کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے اندر بھی مسئلہ یہودیت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ان کو غیر قانونی ریاست بنا کر کیوں دی گئی، ہمارے گھروں پر قبضہ کر کے وہ ان کو خام خواہ کیوں دیا گیا، یہ اصل مسئلہ ہے. اور پھر یا دوسرے آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ اصل مسئلہ یہودیت نہیں بلکہ اصل مسئلہ اسرائیل ہے، کہ جب یہاں پر فلسطین موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ اسرائیل کو کیوں تھوپا جا رہا ہے یا کیوں مسلط کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر، اصل یہ تنازع. اب وہ جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک تو آپ نے اقوام متحدہ کے اندر ایک غیر جانبدارانہ سے فیصلہ کروا لیا اور پھر اس پر بھی قائم نہیں رہے، تو کم از کم اس پر اگر قائم رہ جاتے تو پھر بھی چلو 60% رقبہ ہمارے پاس ہے، اس میں ہمیں مکمل اختیارات دیں، 40% آپ کے پاس ہے، اس پر آپ اختیارات اپنے رکھیں. لیکن یہ جو ان کی سازش ہے، اور یہ یہودی شروع سے ہی سازشی اور شرارتی لوگ ہیں، تو اب انہوں نے اس فیصلے کے بعد بھی حملے کرنا نہیں چھوڑے. تو اصل جو جھگڑا وہ اس چیز کا ہے کہ جب وہ ایک اقوام متحدہ والا فیصلہ ہو چکا تھا، اگرچہ جیسا بھی تھا لیکن چلو ہو چکا تھا، تو اس پر بھی کم از کم قائم رہیں. تو اس کے باوجود یہ ہمارے علاقوں پر کیوں حملے کر رہے ہیں اور کیوں ہماری زمین ہتھیار ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. اور وہ بار بار بیت المقدس شریف پر ان کا خاص حملہ کرنا اور اس پر قبضہ جمانا، ظاہری بات ہے وہاں پر وہ ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ سے وہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا امام آئے گا وہ اسی ہیکل سلیمانی کے دروازے سے آئے گا اور پھر یہودیت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اور بعض ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ شاید دجال کے بارے میں یہ چیزیں کہتے ہیں کہ دجال کو اپنا سردار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اسی کے استقبال کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. بہرکیف یہ مسئلہ چلا ہوا ہے، اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، مزید اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے. بہرکیف یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال سے آج تک مسلمانوں کا خون فلسطین کے اندر بہایا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اس کشیدہ صورتحال میں مسلم جو ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مسلم ممالک کی جو ذمہ داری وہ تو بہت بڑی ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری سے پیروی بھی کی ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 1969 میں انہوں نے عالمی تنظیم اسلامی تنظیم بنائی، محترم عالم اسلامی، اور اس کا پہلا اجلاس بھی رباط میں ہوا. دوسرا جو اس کا اجلاس ہے وہ 1974 میں لاہور میں ہوا تھا، جس میں 40 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی، اور اسلامی بینک اور اسلامک ملٹری یہ سارے ان کے پروجیکٹ تھے، لیکن یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ ناکام ہو گئے، اور مسلم حکمران میں وہ پھر دوبارہ غیروں کی گود میں جا بیٹھے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے کہ فلسطین میں نہ تو بچوں کو بقید جا رہا ہے، نہ خواتین کی کوئی عزت ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس نہ کھانے کو نہ ادویات ہیں جانے دی جا رہی ہیں. تو اس
तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो आलमी इस्लाम की बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका साथ दें, उनके लिए खुराक का बंदोबस्त किया जाए, उनके लिए अद्वियात का बंदोबस्त किया जाए और हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए। इंटरनेशनल सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी करारदाद पेश की जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक यक ज़बान होकर जो है वो उनकी हमायत करें, अखलाकी भी हमायत करें और जो है सफारती सतह पे भी उनकी हमायत की जाए। और इसके अलावा जो है ये अशिया खुर्दोनोश और मेडिसन जो हैं ये हर सूरत में जो है वो फ़लस्तीनी में जो है वो पहुँचनी चाहिए। और सबसे जो ज़्यादा जिम्मेदारी है वो मिस्र, उर्दन, शाम है और सऊदी अरब है, क्योंकि जो जिनकी सरहदें उनके साथ मिल रही हैं, क्योंकि हम अगर इधर से कुछ चीज़ भेजेंगे तो हम उन ममालिक के जरिए उनकी सरहदों से जो है वो गुजर के जाना है, तो उन ममालिक की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो उनका साथ दें और अपनी सरहदों को उनके लिए ओपन करें, ताकि जो मुस्लिम ममालिक उनकी मदद करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान है, तुर्की है, इंडोनेशिया है या दूसरे जो दूर रहने वाले मुसलमान ममालिक हैं, तो वो फिर अपनी अशिया जो है वो उन ममालिक के सरहदों के जरिए वो फ़लस्तीन में भेजें, ताकि जो ज़ख्मी हैं उनकी पट्टी की जाए, जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए खुराक का बंदोबस्त किया जाए। तो ये तवज्जो नहीं करती और रियासत को अपनी शाह खर्चियों से फुर्सत नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या करें, अवाम क्या करें, तो अवाम उस सूरत में एहतजाज करें, अवाम उस सूरत में अपनी आवाज़ बुलंद करें, अवाम उस सूरत में अपनी आवाज़, अपना पैगाम आला सतही हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। जैसे हम अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं और अपनी दीगर चीज़ों के लिए एहतजाज करते हैं, आए दिन रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सब कुछ जो चल रहा है, तो खैर एहतजाज अवाम का एक कानूनी हक है और हमें यह हक अपना इस्तेमाल करना चाहिए। तो एहतजाज के ज़रिए हमें अपनी बात रियासत तक पहुंचानी चाहिए और रियासत जब पूरी तैयारी के साथ इसका हुक्म दे कि हाँ अब जिहाद हमें करना है, तो फिर जिहाद हम पर फ़र्ज़ होगा और फिर इसके लिए जिहाद बाकायदा किया जाएगा। अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम नातिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पाकिस्तान के नामवर नात खान, बहुत सुरीली आवाज़ में नबी करीम की सनाखानी करते हैं, मोहम्मद मुबशर मुबारक साहिब, हम उनसे नात भी सुनेंगे ब्रेक के साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देख लें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे अल्लामा साहब साहब और सरदार मोहम्मद अली कमोडोवी साहब। नाज़रीन हम ये फ़लस्तीन के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की है, जो हैकल सुलेमानी और शुरू से लेके आखिर तक, यानी कि जब बैतुल मुक़द्दस यानी कि हैकल सुलेमानी तामीर किया गया था दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर
آج تک ہم نے اس پر مختصر وقت میں جامعہ گفتگو کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ جو مہمان تھے انہوں نے بہت جامعہ ہمیں جوابات دیے سوالوں کے. اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے محمد مبشر مبارک سے. جی مبشر بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جا زندگی مدینے سے جاؤں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جاؤں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بکر سے وہ زاویے عشق و وفا کے لا، بکر سے وہ زاویے عشق و وفا کے لا. اور آج کل فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے سے نقشے اٹھا کے لا، اور مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. اور باطل سے دب رہی ہے اب امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے اب امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا سے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا سے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. سنا رہے تھے
ناظرین کرام یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کی گفتگو کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیں آواز سٹی 49. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو